السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. ہم آج ایک بار پھر سے استقبال کرتے ہیں محترم زاہد خان صاحب کا ایک اور سوال و جواب کی نشست میں. تو آئیں محترم زاہد خان صاحب, ویلکم سر. خدا کا سلام ہو امیر فیصل صاحب, ہمارے نبی اطہر صاحب, نبی سورج صاحب اور دیگر ممبران اور جو لوگ حق تعالی کے راز الہی کو جاننا چاہتے ہیں کہ زندگی کیوں شروع ہوئی, محبت کو پیدا کرنے والا کون ہے, اور وہ ذات جہاں پر محبت وجد میں آ جاتی ہے اور نقشے پاک ہو جاتے ہیں, اور جہاں پہ جا کر ساری مقصد جو ہے زندگی کے وہ پورے ہو جاتے ہیں. میں آگے ہوں, جب چاہیں شروع کر سکتے ہیں. محترم زاہد خان صاحب, ایک ممبر کا سوال ہے کہ آپ کا پسندیدہ درخت کون سا ہے, ٹری, اور آپ کا پسندیدہ پھل کون سا ہے, بتائیں, شکریہ. امیر فیصل صاحب, آپ پر خدا کا سلام ہو, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اس کائنات میں جس درخت پہ میں ہاتھ رکھ دیتا ہوں وہی مجھے سلام کہتا ہے. تو مجھے کائنات کے درختوں سے, پہاڑوں سے, وادیوں سے جو بھی نظارے ہیں, گلستان, پھول, ہر چیز خدا کی یاد دلاتے ہیں. تو پہلے خدا کی محبت, اس کے بعد یہ جو تخلیقات کی گئی ہیں, کائنات اور جنت ہے, وہاں تو کوئی آپ تصور بھی نہیں کر سکتی, نہ کان. تو جس نے اتنی کچھ محبت کے ساتھ تخلیق کیا, تو مجھے ہر درخت جس سے بھی ہاتھ رکھ دیتا ہوں وہیں سے آواز آتی ہے. اور میرا بہترین جو پھل ہے وہ آم ہے. مجھے آم بہت پسند ہے بچپن سے ہی, اور جنتوں میں بھی جب میں سفر کرتا ہوں تو وہاں تو سدا بہار ہے پھل. سب دنیا جنوں پیار کرا جے نال ہووے. وہاں تو درخت بھی اتنے اونچے کہ ستاروں سے آگے نکل گئے ہیں. ان کے اندر محل بھی ہیں, عجیب عجیب جنتوں میں ایسے درخت کہ اگر کوئی ریکٹ بھی سفر کرے تو سائے سے نہیں نکل سکتا. تو جب میں تصور ہی کرتا ہوں آم کا, تو جنتوں میں وہ درخت ہی جو ہے وہ سامنے آ کے اور پھل خود ہی ٹوٹ کر میرے منہ میں آ جاتا ہے, اس کا جوس, اس کا رس. تو خدا کی بہت سی نعمتیں ہیں, میں جتنا بھی چاہوں شکر ادا کرنا. اور جو خدا نے مجھے ان جنتوں میں مشاہدات کرائے ہیں, میرا انگ انگ محبت میں اور سجدے میں خدا کے حضور جھکا ہوا ہے. محترم زاہد خان صاحب, آپ نے یہ بتایا تھا کہ خدا کا باقاعدہ خاندان بھی ہے, بیوی بچے ہیں. تو کیا مستقبل میں آپ کے خدا کے خاندان کی جنگ کسی مذہب سے ہو سکتی ہے یا ہوگی؟ تو اس صورتحال میں اگر جنگ ہو جاتی ہے کسی مذہب سے, تو اس صورتحال میں آپ اپنے لوگوں کو کیا ہدایت دیں گے؟ تھوڑا ڈیٹیل سے بتائیں پلیز, شکریہ. پہلے تو یہ سمجھ لیں, معرفت الہی کو سمجھنا کافی نہیں ہے, اس کے علم کو مشاہدہ چاہیے. ایک تو ہے وہ کائنات جسے نچلے ستاروں سے زینت دی گئی ہے, اسے کہتے ہیں لوور کریشن. ابھی تک کوئی مخلوقات لوور کریشن, جو لوور کریشن سے نکل سکی, ان سے نکل نہیں سکی. کیا فرشتے, کیا جن,
اور کیا دوسری مخلوقات. تو کہاں کی پدی کہاں کا شوربا کہ وہ پدی لاتے اوپر کر کے کہتی ہے میں لاتے اس لیے اوپر کر کے سوتی ہوں کہیں آسمان نہ گر جائے. میں تو اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق میں سے ایک بندہ ہوں جس نے محبت میں اس نے مجھے سرفراز کیا اور اعجاز دیا، ورنہ میں کون ہوں. اب آتے ہیں، جب کوئی ہستی ہائر کریشن میں جہاں پہ نہ مادہ نہ توانائی نہ نور کی رفتار نہ وقت اور نہ خلا ہے، تو وہاں پہنچتے پہنچتے اس کی اپنی آئیڈینٹی وہ ختم ہی ہو جاتی ہے. وہ تو خدا کا ایک روپ بن جاتا ہے، ایک ہستی بن جاتی ہے، ایک وہ نئی ہستی جس کو اس نے بنایا ہو. تو یہ جنگوں کا، یہ مار پیٹ، یہ تو آپ فردوس میں بھی داخل نہیں ہو سکتے، اور مجھ سے پوچھے تو نیوٹرل دنیا میں بھی داخل نہیں ہو سکتے. یہ سارا گند جو ہے یہ پڑا ہوا ہے عالم برزخ، درمیانی حصوں میں. بڑی مصیبت ہے وہاں. پھر ایک دفعہ ملاقات ہوگی تو آپ کی اور ان لوگوں کی بھی، یہ آپ آنکھیں کھول کھول کے پوچھیں گے کہ اف ہم نے وہ راز الہی نہیں پڑھے ورنہ ہمارا مشاہدہ ہو جاتا. میرا اپنا خاندان کون سا ہے؟ میرا خاندان کوئی ہے ہی نہیں. میری اپنی ذات کیا ہے؟ یہ خاندان کیا ہے؟ میرا خاندان تو وہی ہے جو خدا کی محبت کے اندر خدا جیسا ہو جائے گا. خدا جیسا تو نہیں ہو سکتا، عکس ہو جائے گا. اور یہ زمین محبت کرنے والوں کے ایسی نام ہو جائے گی، ایک انسانیت کا خاندان جو محبت کے اندر ایک نیا روپ لے لیں گے. وہ ان جیسے نہیں ہوں گے. جو آپ نے سوال کیا نا، یہ ان کے اندھیرے والا سوال ہے، گند والا سوال ہے. یہ جو جہاں کی آپ نے سوال کی نوعیت بیان کی ہے، یہ سوال بھی اور یہ لوگ بھی دفن ہو جائیں گے. وہ دنیا کی یہ سوچ نہیں رکھ سکتے جو خدا سے دور ہے، جو اندھیروں میں ہے. تو ابھی تو وہ جو دنیا ابھی اگلی صدی میں شروع ہو جائے گی، اس کو وہاں تک پہنچتے پہنچتے یہ سارے جو ہیں یہ دفن ہو جائیں گے. اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ میں نے دیکھ لیا اندھیروں میں. تو کیسی لڑائی، کیسی جنگ، کیسے اختلافات. اگر وہاں تک ہی پہنچ جائے کوئی، فردوس سے نیچے کی دنیا تک، تو میں سمجھتا ہوں بڑا با کمال شخص ہوگا. محترم سعید خان صاحب، موت کے بعد آپ کو خدا کی جانب سے کیا ہدایت ملی ہے؟ لاش کو دفنا دیا جائے یا یہ کہ جلا دیا جائے، یا ندی، سمندر، پہاڑوں میں بہا دیا جائے، یا جیسے پارسی مذہب میں چیل، کبوں یا گدھے کی غذا کے لیے لاش کو ڈال دیا جاتا ہے؟ یہ تمام طریقے مذاہب میں موجود ہیں، جو ختم ہو گئے یہ دنیا میں موجود ہیں. آپ کس کو پسند فرمائیں گے؟ یہ خدا کے احکامات ہیں؟ کوشچن مارک. آپ کے لیے یہ دفن کرنا جو یہود عیسائیت یہ اسلام میں طریقہ موجود ہے وہ بہتر اور خدا کی طرف سے متعین ہے. موجودہ اداروں کے لیے سب سے اہم بات کیا وفات کے بعد انسانی جسم کے عضو عطیہ کرنا کیسا عمل ہے؟ آپ یا آپ کے آنے والے نبی اس امر کا حصہ بنیں گے؟ سوال تھوڑا لمبا ہو گیا سر. میرے خیال سے ان شارٹ وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ باڈی کو ڈسپوز آف کرنے کا بیسٹ وے کیا ہے، اور کیا جسم کے پارٹس کو ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے؟ بتائیں. شکریہ. قوم و مکان کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ روح خدا کی طرف چلی جاتی ہے، اور جو جسم ہے مٹی میں بن کر خاک میں مل جاتا ہے، مٹی مٹی سے مل جاتی ہے. تو چاہے مسلمان ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، ان کے ساتھ بھی حادثات ہوتے رہتے ہیں.
کئی پہاڑوں پہ مارے جاتے ہیں، کئی سمندر میں، تو اس سے روح کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو روح تو جو ہے وہ نکل کر اپنے ساتھ اپنا عقیدہ، اپنے علم، اپنی محبت، اپنی معرفت سب کچھ لے جاتی ہے. تو دفنا دینا جسم کو یہ بہترین طریقہ ہے جو ہوتا ہے، لیکن میں اس میں ضد نہیں کروں گا. اگر ہندو اس کو جلانا چاہتے ہیں ان کی مرضی، یا کوئی اور مذہب جیسا بھی تعلق رکھنا چاہتا ہے، لیکن کچھ دیر کے لیے روح کا تعلق ہوتا ہے جیسے فونک سسٹم، تو دفنا دیں تو یہ بہترین طریقہ ہے. اب آتا ہوں جو دوسرا سوال کیا. جو مشاہدات اور روحانی آنکھیں کھلتی جائیں گی، تو اگر کوئی ڈونیشن دینا چاہتا ہے اپنی آنکھیں یا کوئی عضو، تو یہ اس کی نیکی ہوگی. لیکن اس سے بھی زیادہ اب سائنس جو ترقی کرے گی، جو مجھے دکھایا گیا ہے کہ ایک ہی آدمی سے کلون لے کر وہ چیزیں بنا دی جائیں گی. تو یہ کوئی 30 سال کے اندر اندر یہ واقعات ہو جائیں گے کہ اگر آدمی مر بھی جائے گا تو مرے ہوئے آدمی سے کلون لے کر اس کو اس کے جیسے، اس کی صورت و شکل جیسے بنا دیے جائیں گے، لیکن اندر کی جو روح ہے وہ آئے گی عالم ارواح سے. تو اسی لیے سائنس کی ترقی جو ہے وہ بتاتی ہے کہ کائنات میں کیا کیا چھپا ہوا ہے، اور روحانیت بتاتی ہے کہ سارے جہان کیوں تخلیق کیے گئے تھے. تو جو ترقی ہوگی سائنس کی، میں تو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ مستقبل کے اندر آپ کو 3 دفعہ وہ چپس بدلنا پڑے گا، اور 100 سال سے زیادہ آپ زندگی گزار سکیں گے بغیر بیماریوں کے. اطہر صاحب نے ایک آڈیو لگائی تھی جس میں میری لینگویج سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو میں نے ایک ریسپیکٹڈ ممبر سے کہا تھا کہ اس میں کیا کہا گیا ہے، تو انہوں نے اس کا ٹرانسلیشن لکھ کے یہ بھیجا ہے کہ بھول جائیں سب غم دنیا کے، جیسے پیار کرتا ہوں اگر وہ ساتھ ہو. ممبر کا سوال یہ ہے محترم زاہد خان صاحب کا کہ جو کچھ آپ نے روح کے ریگارڈنگ باتیں بتائی ہیں، سول کے ریگارڈنگ، اتنی سب باتیں تو سب کے علم میں ہیں، اس کے آگے کی کوئی بات یا کوئی نئی بات بتائیں تاکہ ہم لوگوں کی نالج میں مزید اضافہ ہو سر. بتائیں، شکریہ. جب موت کا وقت آتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ہر انسان کی، چاہے وہ خدا سے نفرت کرتا ہو، اندھا ہو، کیسا ہی ہو، پہلی دفعہ روحانی اسے کھلتی ہیں. تو وہ دیکھتا کیا ہے، جیسے بندوق کی گولی نکلتی ہے، کیونکہ روح جو ہے جسم کے اندر بڑی ملی جلی ہے، جیسے گوشت کھال کے ساتھ مل گیا ہے. تو یہ جب وہ زور لگا کے روح نکلتی ہے تو جو خول ہوتا ہے نا، جو جسم ہے وہ پیچھے کو گرتا ہے. لیکن اس عمل کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دنیا جس کے لیے ہم نے فکروں میں اپنی زندگی گزار دی، مصیبتیں گزاری، جہاں سب کچھ بنایا، جہاں سب کچھ ہم نے چاہ کے اب سکون سے اور عیش سے گزاریں گے، تو وہ دنیا ہمارے سے کھسکتی ہے، یہ مادی دنیا. تو جو دنیا جات شخص ہے جس نے سب کچھ یہیں پر لگایا ہوا تھا کہ خوشیاں پالے، سکون پالے، سکون تو یہاں ہے نہیں تو پائے گا کیسے، اور اپنے مکانات، اپنے گھر بنائے اور جمع کیا، وہ پیچھے مڑ مڑ کے اس دنیا کو دیکھتا ہے کہ واپس چلا جاؤں. لیکن جب یہ جسم اور روح کا ناطہ ٹوٹتا ہے، جیسے وہ بچہ پیدا نہیں ہوتا تو وہ کاٹ دی جاتی ہے، تو ایک دم جھٹکے سے جب روح نکلتی ہے تو جسم پیچھے گرتا ہے. تو اس کے بعد جسم ہی ہے، اس
کا سارا علم، معرفت، عقیدہ جو کچھ بھی ہے وہ روح میں دیکھا جا سکتا ہے. کیا اندھیرے ہیں یا اندھیرے ہیں یا نور نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے. اب جب یہ چھڑکے سے نکل کے چلتی ہے تو یہ دیکھتی ہے اندھیرے پہلے. اب ہوتا یہ ہے کہ جس روح کے اندر اندھیرے ہوں اس پہ خوف چھا جاتا ہے. پھر اپنی روح کو دیکھ کر وہ دیکھتا ہے کہ کتنی بھوت بنی ہوئی ہے، تو اس کو پہلی دفعہ احساس ہوتا ہے یہی وہ سانپ ہے جو ڈستا ہے. یعنی کہ آپ نے سب کچھ یہاں بنایا، پیارے بھی یہیں پہ، محبت کرنے والے بھی یہیں پہ، وہ سب ایک دم چھوٹ گئے تو یہ آپ کو ڈسے گا اندھیروں کے اندر. ایسی مصیبتیں، ایسے دکھ، آپ نے عمر ضائع کر دی، 70 گز کی زنجیر لپیٹی وہ ضائع کر دی، آسمان کی طرف نہیں دیکھا تو معرفت الہی کی طرف نہیں گئے. تو اس کے بعد روح گرنی شروع ہو جاتی ہے جس میں اندھیرے ہوتے ہیں. اب آتے ہیں دوسری روح کے بارے میں. وہ روح جس میں نہ اندھیرا ہے نہ روشنی ہے، وہ تھوڑی سی آگے جا کے درمیانی دنیا میں چلی جاتی ہے، وہ بھی گرتی ہے. بس جیسے جیسے گرتے جاتے ہیں وہاں کا نظام جو ہے دنیا، پھر وہ فرشتے ان کو ان کے ٹھکانوں پہ پہنچا دیتے ہیں. اب وہ روح جس کے پاس نور ہوتا ہے معرفت الہی سے، اور جو خدا کی منشا کے لیے اور انسانیت کی فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے جیون دے چکی تھی. یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں جو میں بتا رہا ہوں. جو اعمال اور نیکیاں کرتے ہیں ان کا وہ تو پہنچتے ہیں درمیانی دنیا میں، نور نہیں ملتا ایسے. لیکن جو خدا کی منشا کے اندر پورا کرتی ہوئی اور انسانیت کو منزل پر پہنچاتی ہوئی، ان کے پاس جو نور ہوتا ہے، جب وہ جھٹکے سے نکلتی ہے تو ان کا نور جو ہے وہ آگے آگے چلتا ہے. جیسے وہ ٹارچ کی روشنی ہوتی ہے تو آگے آگے دکھاتی ہے. اور پھر وہ اندھیروں سے جب نکلتے ہیں، جنہیں ہم ٹنل کہتے ہیں، تو جب وہ نور کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں تو فرشتے ان کے ساتھ چلتے ہیں، پرواز کرتے ہیں. اور جیسے کوئی خاص VIP شخص آتا ہے تو اس کو ویلکم کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلتے ہیں اور کہتے ہیں اب دیکھو کہ ہمیشہ کی زندگی اور محبت اور عیش کیا چیز ہے، اور تمہارا جنتیں انتظار کرتی ہیں. تو بس جتنا اس کا نور ہوتا ہے اس کی دنیا میں پہنچاتی ہیں. تو وہاں سے پھر جو ہے فرق یہ ہو جاتا ہے پھر کہ وہ ارواح جن کے پاس نور ہو اور نور کی دنیا میں پہنچے، وہ بڑی جلدی سے ترقی کرتی ہوئی پھر اگلی جنتوں کی سفر طے کرتی ہیں. اور اگر نور بہت ہی زیادہ ہے، کیونکہ وہاں پہ جہان بھی تو انگنت ہے، اگر ارب ہوتے کھربوں ہوتے تو بات ہوتی، بس وہ جیسا نور ہوگا اس کے مطابق وہ ان جنتوں میں چلی جاتی ہے. پھر وہاں کے نظارے، پھر وہاں کے کا سما، وہاں کا جو کچھ بھی ہے وہ وجد میں لے کے آتا ہے خدا کے لیے. بس پھر وہ جھوم جھوم کر روح جو ہے اور وہاں کے موسم جھوم جھوم کر وہ خدا کی محبت میں پکارتی ہے کہ مجھے اگلی جنتوں میں بچاؤ. ایسے نور مکمل ہوتے جاتی ہے اور پھر وہ روح آگے ہی آگے سفر کرتی رہتی ہے. یہ بنیاد جو ہے اس کی اس دنیا میں پڑتی ہے، اس روح کی اس جسم کے ساتھ. اب یہ جسم کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جسم جو مٹی میں مل گیا. اب یہ کہ وہ فرشتے آئیں گے، جب آپ دفنا کے پھیر کے چلیں گے، حساب کتاب پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، اور پھر کھڑکی کھولی جائے گی. یہ ساری بچوں کو سمجھانے کے لیے، ڈرانے کے لیے یہ سب کچھ بیان کیا تھا محمد عربی نے. لیکن اس وقت یہ کہ خوف کھا گئے، یہ لوگ کم سے کم نیک تو بن گئے. لیکن وہی بات ہوئی، کتے کی دم 12 سال رکھی اور ٹیڑھی کی ٹیڑھی رکھی. تو یہ حساب کتاب معاملے جو قبر کے ہیں یہ نہیں ہوتے، یہ بچکانا ہے.
تیرا نبی کون ہے، کس ملت پہ تو تھا، یہ سب کچھ اس کے متعلق تو مولانا رومی کہہ چکے ہیں. بندہ عشق دی ترک نصب کن جامی، در راہ فلاں ابن چیز، در راہ فلاں ابن چیز، در راہ فلاں ابن فلاں چیز نیست. یہ ساری ملت ابراہیم آدم یہ سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے پیارے. تو جہاں کی تھی روح وہ وہاں پہ پہنچتی ہے. امید ہے آپ سمجھ لگی ہو. محترم زاہد خان صاحب، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جسم کا ہر ایک حصہ عبادت کرتا ہے اللہ کی. کیا یہ بات سچ ہے؟ آپ مانتے ہیں محترم؟ اور اگر مانتے ہیں تو اسے تھوڑا سا ڈسکرائب کر دیں. شکریہ. میں نے موت کا جو حال ہے اور جو کچھ ہوتا ہے میں نے ابھی پچھلی ویڈیو میں بھی بیان کیا تھا، اور میری کتابوں میں اس کی تفصیلات بھی موجود ہیں کہ اندھیروں سے پھر عالم برزخ کیا ہے جسے درمیانی دنیا کہا جاتا ہے، پھر اس کے ان گنت جہان ہے، اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد کیا ہے، وہ میں نے سارے مشاہدات بیان کیے ہیں. جو پڑھنے والا ہے، جو اہل دل ہے، جو جاننا چاہتا ہے، اس کے لیے بڑی فائدہ مند ہوگی میری کتاب ہے. یہ اپنا امیر فیصل صاحب یہ تفصیلی مضمون ہے، تو اس کو تھوڑا سا میں، ہماری کتابوں میں تو بہت کچھ ہے لیکن تھوڑی سی، کیونکہ آپ مسلمان ہیں، یہیں سے سمجھا دیتا ہوں. جب آپ ہاتھ اوپر اٹھا کے کہتے ہیں نا اللہ اکبر، تو آپ کے ہاتھ عبادت کرتے ہیں کہ اے حق تعالیٰ، میں نے اس مادی دنیا کو خیر بات کیا اور اب میں تیرے حضور آنا چاہتا ہوں. ہاتھ کی عبادت ہو گئی. پھر آپ جب جھکتے ہیں تو جھکنے کے اندر آپ کی ٹانگیں، آپ کا جھکنا، کیونکہ آدھا اب جو ہے وہ دماغ جو ہے وہ جھک جاتا ہے، تو یہاں پھر ٹانگوں کی، ہاتھوں کی رکوع کے اندر یہ بتاتی ہے کہ ہم بھی تیرے حضور آنا چاہتے ہیں. یعنی کہ پھر جب آپ سجدے میں پہنچتے ہیں، سجدے میں پہنچتے ہیں تو سر نیچے ہو جاتا ہے، دل اوپر ہو جاتا ہے. تو یہاں جسم کے اعضاء اپنا حال بیان کر رہے ہیں. تو جہاں سر جھکا تھا وہاں سر جھکا. مجھے اب شیطان بننے سے روکے گا کوئی کیا؟ لیکن جب دل اوپر آ جائے تو جہاں دل جھکا تھا وہاں سر جھکا. مجھے اب کوئی سجدے اور محبت میں خدا سے روکے گا کون؟ تو پھر جب آپ خدا کی کمی محسوس کرتے ہیں تو روح اپنا حال آنسو میں جب بیان کرتی ہے تو جسم کے اعضاء کیا، پھر انگ جو ہے وہ اپنا حال بیان کرتا ہے محبت الہی میں. اس لیے انگ کو نور ملتا ہے. تو یہ تو جسم تو خیر چلا جائے گا، لیکن ایک یہ جسم جو ہے یہ نیا روپ لے لیتا ہے. یہ جسم ہی ہے جو نیا روپ لے کر، جیسے بابا بلے شاہ نے کہا تھا یا واری شاہ نے، مجھے یاد نہیں آ رہا، ہاں بلے شاہ اسا نہیں مرنا، اے کوئی اور ہے جنہیں مر جانا. بلے شاہ میں نے نہیں مرنا، یہ کوئی اور تھا جو مر گیا. تو زندگی جو ہے وہ ایک سیل سے شروع ہوتی ہے، تو اس وقت تو دکھائی نہیں دیتا. آج سائنس ترقی کر رہی ہے، پھر وہ دکھائی دینے لگتا ہے. تو زندگیاں جو ہیں جب بھی وجود میں آتی ہیں تو روح کا بھی انگ اور جسم کا بھی انگ جب ملتے ہیں تو پھر وہ ایک سنگم پہ ملتے ہیں محبت الہی کے. ابھی کل کی بات ہے کہ ایک ممبر آئے اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے جیسے چوما تو وہ کہتے ہیں کہ حضور آپ کے ہاتھوں سے آسمانی نور نکلا، اور اسی دوران میں نے آپ کا ہاتھ ہی چوما تھا، میری پرواز ہو گئی اور میں جنتوں میں سفر کیا کوئی.
4 یا 5 سیکنڈ لگے مجھے اور میں نے اپنا مقام دیکھا جہاں پہ میں جاؤں گا، تو یہ سب چیز جو ہے ہاتھوں سے، پاؤں سے، اس کی اصل مثال یہ ہے جہاں تیرا قدم ہو، یہ سننے والی بات ہے، جہاں تیرا قدم ہو وہاں تیرا دماغ بھی ہو، خالی فکر اللہ کے اندر، جہاں فکر اللہ ہو وہاں تیرا شعور پھیل کر جنتوں سے بھی آگے نکل جائے، اور جہاں تو سچ کی تلاش کرے تو فرشتوں کے جہان کو بھی چھوڑ کے نکل جائے، یعنی کہ ضمیر کی نور کو، اور جہاں تیرا دل ہو وہاں باغ عدن جنتے تیرے پیچھے پیچھے تجھے سجدے کرے اور تیرے پاؤں دھوئیں اور تجھ سے کچھ سیکھنا چاہیں نور الہی کے اندر، تو وہاں تیرا دل ہو، تو جہاں تیرا قدم ہو وہاں تیرا دماغ ہو، جہاں دماغ ہو وہاں شعور ہو، جہاں شعور ہو وہاں ضمیر کا نور ہو، جہاں ضمیر کا نور ہو سچ کا، وہاں تیرا دل ہو، جہاں تیرا دل ہوگا وہی تو خدا کا تخت ہے جس پہ وہ بیٹھتا ہے، اور جہاں تیرا دل ہو وہاں تیری روح ہوگی، تو بلکہ عضو کیا انگ انگ پکار کے کہتا ہے کہ میں تیرا ہوں، میں تیرا ہوں، تو خالق ہے، تو خالق ہے۔ محترم زاہد خان صاحب، ممبر کا سوال ہے کہ آپ کے اندر آخر ایسی کیا خوبی تھی کہ خدا نے آپ کو اپنا دل بنا لیا؟ آپ کے اندر کیا خوبی تھی کہ جو رب نے آپ کو دل بنا لیا، اور آپ ایسا کیا کرتے تھے؟ مطلب آپ نمازی تھے، پجاری تھے، یا یہ کہ آوارہ گردی کچھ کرتے تھے؟ میں معذرت چاہتا ہوں، بٹ پتہ نہیں ممبر جاننا کیا چاہتا ہے۔ سر بتائیں، شکریہ۔ آواز میں سیکھنے کی تو کوئی خشبو نہیں ہے سوال کرنے والے کی، لیکن مذہبی بدبو میں یہاں سے سن رہا ہوں۔ آوارہ تھے، پجاری تھے۔ پہلا سوال کا جو حصہ ہے وہیں سے شروع کر دیتا ہوں کہ کیا خوبی تھی کہ جو رب نے آپ کو اپنا دل بنا لیا۔ خوبیوں پہ خدا کسی کو اپنا دل نہیں بناتا، اور نہ محبت خدا کی جھوم کراتی ہے۔ خدا نے ایک کوہ مکاں کا قانون سے اوپر کی بات کی ہے، جہاں قانون نیچے ہو جاتے ہیں خدا کی محبت اوپر ہو جاتی ہے۔ وہ بات یہ ہے خدا کی، میں اگلی اس میں کرتا ہوں۔ یہ بات یہ ہے، خدا نے کہا کہ اگر میں نہ ہوتا تو یہ محبت الہی کا تصور بھی نہیں تھا، تو محبت نہ ہوتی تو زندگی کا وجود بھی نہیں ہوتا۔ تو خدا پکار پکار کے کہتا ہے کہ جو بھی دل لے کر آئے گا میں اسے قبول کر لوں گا، کوئی بھی ہو، ہندو ہو، سنگھ ہو، کوئی بھی ہو، کسی مذہب سے بھی ہو، کسی مذہب سے نہ ہو، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اب صوفیت سے مراد یہی ہے وہ پل بنا کر سفر کرنا جہاں سے زندہ ایشور سے، خدا سے، پبلو سے ملاقات ہو جائے۔ اس کا دوسرا نام سادھو بھی ہے، اس کا تیسرا نام سینٹ بھی ہے، چوتھا نام اس کا بدھ بھی ہے۔ اس کے کئی روپ ہیں، لیکن اصل منزل آ گئی تو پھر الفاظ جو ہے وہ ساکت ہو گئے، ختم ہو گئے، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ میرے دل میں صرف یہی تمنا تھی بچپن سے، جب میں نے پہلا سبق پڑھا کہ زندگی اور سچائی جہاں ہمیں لے کر جائے گی ہم جائیں گے، لیکن ہم سچائی پہ آ کر کھڑے نہیں ہو جائیں گے، چاہے وہ کسی مذہب میں لے جائے، مذہب رہ گئے پیچھے، کسی جہانوں میں لے جائے، کسی کوہ مقام میں لے جائے، جہاں بھی وہ سچائی جائے گی خدا کے متعلق بتانے کے لیے،
ہم اس کے ساتھ چلیں گے، صبر کریں گے. جہاں بھی اڑ کے پہنچے گی سچائی، وہاں میری آواز، میرا دل جائے گا ساتھ. اور پھر وہاں پہ منزل نہیں تھی ہماری، پھر یہ تھا کہ سچائی پیچھے رہ جائے، محبت کی منزل اور محبت کو پیدا کرنے والا سامنے آ جائے. اب یہ نیت تھی، موٹیویشن. اس نیت، موٹیویشن جو جذبہ محبت تھا، اس کے لیے سفر شروع کیا. اور جو نتائج نکلے، جو پھل نکلا، اس نے مجھے اپنا دل بنا دیا کہ رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے. پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا ہو گئے. تو اب اس نے اپنا دل بنا دیا، تو میں تو اپنے اندر خوبیاں کوئی تلاش نہیں کرتا تھا. اب کیا محبت جو ہے وہ میرے بعد ختم ہو جائے گی؟ نہیں، محبت تو اب شروع ہوگی. پہلے بھی تھی، لیکن اب خالق کے کائنات سے شروع ہوگی. یہ اصل ہے محبت کی کہانی، جو آخر میں آ کے سجدہ کر دیتی ہے اپنے خالق کو، اپنے مالک کو. تو محبت کرنے والے بڑے بڑے ہوں گے. خدا کی نگاہ جب پڑے گی ان کے دل کے اوپر، دل ایک ہے، کھڑکیاں انگنت ہیں اس دل کی. تو جب خدا کی نگاہ پڑے گی تو جو وہ محبت میں منزلیں طے کرے گا، خدا اس کے لیے کھڑکیاں کھولتا جائے گا. اور خدا کے خزانے ختم نہیں ہو گئے، جیسے نبیوں نے کہا. ان کی عقل جو ہے یہیں پہ آگے ختم ہو گئی. میں آخری نبی ہوں، میں آخری نور ہوں، اور میں آخری رستہ ہوں. یہ ایسی باتیں کر کے ڈکا لگا گئے انسان کا، اور آگے بھگت رہے ہیں. تو یہ ہے اصل جو میں نے تفصیل سے بتا دیا. ابھی یہ شخص جو ہے وہ اٹالیا سے آیا تھا، ہمارا ماننے والا ہے، خدا سے محبت کرنے والا ہے. وہ راز الہی پڑھتا پڑھتا وہ بیچارہ وہیں، میں پاگل میرا منوا پاگل، پاگل ہے میری پریت، پگلے پن کی پریت وہ جانے جس کا کوئی بچھڑے ہیر رہے. وہ آیا جنگل میں سجدہ کیا. وہ تو پہلے ہی آگ لے کے آیا تھا اپنے من کے اندر محبت کی. سجدہ کیا. آلے دوالے کے جو تھے، ایک اور بھی تھا ہمارا جو آئی ٹی کا مینیجر، 2-4 تھے، ان کو ڈالنا نہیں آیا. اس نے وہاں ایک ہی سجدے کے اندر خدا کو پا لیا. تو جو میں نے بات دل سے شروع کی تھی وہ دل پہ ختم ہوتی ہے. اب یہ ہندو شخص ہے، میرے پیچھے پیچھے تھا، اور آسمان سے وہ نور آیا تو وہیں لمنیٹ ہو گیا. جسم تو نہیں سہ سکتا نا جی خدا کا نور الہی. پھر اس نے جو کچھ دیکھا، جو کچھ سنا، وہ آپ سن لیں. تو محبت نہ کوئی ہندوازم جانتی، نہ بدھ مذہب، نہ کنفیوش، نہ کچھ، نہ جین. محبت جب خالق سے ہو جائے تو خالق کھچا کھچا چلا آتا ہے. محترم زاہد خان صاحب، ایک ممبر کا پیغام آیا ہے کہ کتابیں تو ہم اس کی پڑھیں جو سامنے نہ ہو، جس سے بات نہ ہو سکتی ہو. آپ تو خود ہمارے ساتھ کھلی کتاب ہیں، خود ہی بتا دیں سب کچھ سر. اور بھائی وقت کیوں ضائع کرواتے ہیں کتابیں پڑھنے میں؟ پھر آپ کو انہوں نے ایک آڈیو کو مارک کر کے کمنٹس کیے ہیں کہ لو دسو پھر لوگوں کو کس طرف لگایا ہوا ہے آپ نے، جب آپ کہتے ہیں کہ وہ جس کو مرضی اپنا دل بنا لیتا ہے. سر ایک اندر ممبر کا سوال یہ بھی آیا ہے اور مجھے امپورٹنٹ لگا کہ جیسے آپ یہ بتاتے ہیں کہ آپ خدا کا دل ہیں، تو کیا انسانی تاریخ میں خدا نے آپ سے پہلے بھی کسی کو اپنا دل بنا کے بھیجا ہے؟ اسی طرح بتائیں. شکریہ. پہلے ایک سوال کا جواب دے دوں کہ آپ جب سامنے ہیں تو بات تو وہی ہوگی میرے منہ سے جو خدا نے کہی. حق تعالیٰ نے کہا مجھ سے، جو کچھ تو نے سنا، جو مشاہدہ الہی اور سفر ہوا، جہاں جہاں میں تجھے لے کے گیا وہ سب بتا. اب وہ بتانے کے لیے اس مضمون کو کتابی شکل میں تو وہ آیا،
اب یہ جو چنگا دینے والے ہیں دنیا والے، وہ کہتے ہیں فٹافٹ بتا دے، انہیں کوئی دلچسپی نہیں خدا سے، بس یہ لے کے چنگا اپنی پرانی دنیا میں پھر چھلانگ مار جائیں گے۔ تو ان کو بتا دوں کہ یہ چنگا کسی نبی کو بھی نہیں ملا فٹافٹ۔ محمد صاحب کے 15 سال وہ بیٹھے رہے غار حرا کے اندر، 40 سال بیٹھا رہا موسیٰ اپنا وہاں مدائن کے اندر، ابراہیم بھٹکتے رہے ساری زندگی۔ کس کس نبی کا نام لوں جن کو فٹافٹ چما دے کے کھا کے چلو بتا دو؟ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو، یہ فٹافٹ والے جو لوگ ہیں یہ خدا والے لوگ نہیں ہیں، یہ تو پھر اپنی دنیا میں چھلانگ مار کر اسی گند میں چلے جائیں گے۔ وہ دیکھا نہیں، وہ کتاریں لگ جاتی تھیں، ہمارے بیمار ٹھیک کر دے، ادھر بیمار ٹھیک کرائے ادھر اپنی پرانی دنیا کے اندر چلے جاتے تھے فٹافٹ۔ اور جب اس نے اپنا دعائیں ختم کی اور بیماریاں نہیں ٹھیک ہونے لگی تو اسی کو شیطان کہہ دیا۔ تو یہ فٹافٹ والے لوگ جو ہیں یہ فٹافٹ اپنی روح کا کالا رنگ دیکھیں گے، انہیں سفر کرنے سے خدا کی محبت الہی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو فٹافٹ ہم نے کتابیں بھی پڑھی، فٹافٹ تم نے کچھ بھی نہیں پڑھا، فٹافٹ جو تم نے پڑھا ہے چور دروازے سے آ کر فٹافٹ دیکھ داکھ کر پھر وہی اسی دنیا میں جانا چاہتے ہو جو اندھیروں والی دنیا ہے۔ اچھا، اب آپ کا دوسرا سوال دیکھتا ہوں۔ اگر بھیجا ہے تو مجھے تو خوشی ہے، اور اربا خربا اس سے بھی زیادہ کی انسانی تاریخ ہے۔ تو میں تو یہ جانتا ہوں کہ جہاں سے زندگی شروع ہوئی، جہاں سے ارواؤں کو بھیجا گیا جسم کے اندر کہ وہ ترقی کرتی ہوئی خالص سوچ خدا کی، ان کا شعور نور میں بدل جائے، سچائیوں کے جہانوں کو پیچھے چھوڑ کر خدا کی محبت کے اندر وہ ایک قطرہ گر جائے اور سمندر بن جائے۔ وہ ایک قطرہ ہے لیکن جب سمندر میں گرتی ہے تو وہ سمندر بن جاتی ہے۔ اور میری تو اب بھی تمنا آرزو یہ ہے کہ خدا دل کیا، اگر خدا ان کو اس سے بھی زیادہ انعامات دے تو مجھے کہے کی تکلیف؟ مجھے تو خوشی اس بات کی ہے کہ میں نے وہ راہ کھول دی جو بند تھی، وہ نبوتیں جو تھیں سارے مذاہب کی، اس کے بعد یہ نبی، یہ ساری کتابیں ہی ختم ہو جاتی ہیں مطلب والوں کی، وہ نبوت پوری کر دی میں نے، نئے آسمان اور نئی زمین کی۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے، چاہے روز بناتا رہے اپنا دل، مجھے کہیں گی تکلیف۔ اور جس کسی کو بھی اگر ہمارے زمانے میں بھی اپنا دل بنا لے اپنا خدا کے ساتھ، وہی تو دل ہوگا جو ہماری قدر و قیمت جانے گا خدا کی محبت میں، اور وہی تو دل ہوگا جو خدا کی قدر و قیمت جانے گا۔ تو اس سے زیادہ خوشی کی حالت کیا ہوگی؟ مقامات ختم ہو جائیں گے، حال محبت شروع ہو جائے گا۔ تو ہمیں ان باتوں سے کوئی، روز بنے خدا کے دل، روز بنے الہی روح، جس سے بڑھ کر یہی تو خدا کہہ رہا ہے جس کی آواز یہ لوگ نہیں سن رہے، وہ یہ ہے آواز کہ زمین میرے نور سے بھر جائے گی، اندھیرے ختم ہو جائیں گے۔ وہ نور سے بھری اندھیرے ختم ہوئے تو خدا کہتا ہے میں باطلوں میں اپنا روپ دکھاؤں گا، اپنی شکل و صورت دکھاؤں گا۔ کن لوگوں کو؟ یہ وہ لوگ تھے جو سب کچھ دے گئے اپنی محبت میں، یہ فٹافٹ والے لوگ نہیں تھے۔ یہ فرق ہے۔ السلام علیکم فیصل بھائی، سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کے سارے گھرانے کو، خاندان کو، اور جتنے بھی آپ کے جاننے والے ہیں، میری اور میرے تمام چرچز کی طرف سے عید مبارک۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا ہمیشہ آپ کو اسی طرح
خوشیوں سے معمور کرتا رہے اور آپ اسی طرح خوش و خرم اپنی زندگی گزارے. سو ہماری بیسٹ وشیز ہمیشہ آپ کے ساتھ. جی السلام علیکم. زید خان صاحب، آپ بارہا اس جملے کو دہراتے ہیں اور یہ اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں کہ آپ خدا تعالیٰ کے دل ہیں، اور آپ اپنی زبان سے یہ بھی کافی دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ آپ تمام جتنے بھی نبی، پیغمبر یا خدا کے رسول یا کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے محبوب گزرے، آپ سب سے آپ بلند ہیں. سو انسانی سوچ تو خیر اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتی، کیونکہ انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی خاصیت یا کوئی نہ کوئی ایسی ابیلٹی ہوتی ہے جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا، اس میں سے کوئی نہ کوئی ایسی بات نکلتی ہے. سو میرا یہ سوال ہے ایک ادنا سا چھوٹا سا، اگر تو آپ خدا کے دل ہیں تو سمجھ لیں پھر آپ خدا کی جان ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ دل پر ہی زندگی کا سارا دار و مدار ہوتا ہے. چھوٹا سا ایک سوال ہے، بائبل مقدس میں حضرت عیسیٰ جیسس کرائسٹ جو ہے وہ ایک انجیر کے درخت کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور لکھا ہے کہ انہیں بھوک لگی اور انہوں نے دیکھا وہاں پر پھل ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن انجیر کے درخت پر کوئی پھل نہ تھا. لکھا ہے کہ جیسس کرائسٹ نے اس درخت پر لعنت کی اور کہا کہ آئندہ تجھ پر کبھی دوبارہ کوئی پھل نہ لگے، اور لکھا ہے کہ لمحے میں وہ درخت جو ہے وہ سوکھ گیا، ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ انجیر کا درخت وہ سوکھ کر بالکل جو ہے وہ مطلب کہ اس میں جان نہیں رہی. ایک قسم کی اگزامپل ہے نا، سوچ سکتے ہیں. اچھا، یہ ایک چھوٹا سا کام جو ہے وہ جیسس کرائسٹ نے اپنی زندگی میں کیا. اب مجھے بتائیے گا کہ چونکہ آپ تمام نبیوں سے بڑے ہیں اور آپ کا بڑا بلند مقام ہے آپ کی زبانی، سو ٹیکنالوجی بڑی فاسٹ ہے اور میڈیا جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ ہائی کوالٹی پر چلا گیا ہے. آپ یہ چھوٹا سا کام ایک کر کے دکھا دیں جو جیسس کرائسٹ نے کیا. کسی ہرے درخت کے پاس جائیں اور اس پر ہاتھ رکھ کے اسے حکم کرے کہ سوکھ جا، کیونکہ آپ خدا کے دل ہیں، خدا آپ کی بات کو کبھی ٹال نہیں سکتا، ٹھیک ہے. تو یہ ذرا کر کے دکھا دیں تو امید ہے کہ پوری مسیحت کیا تمام مسلم امہ بھی جو ہے وہ آپ کے تابع ہو جائے گی، آپ کی بیعت میں آ جائے گی. یہ چھوٹا سا ایک کام کر کے دکھا دیں. یہ سوال ہے میرا، ٹھیک ہے، دل پہ نہ لیجیے گا. میں نے یہاں جنرل پریکٹس کی بات کی تھی، میرے علم میں تو نہیں ہے، اگر ہوگا اور میرے علم میں نہیں ہے میں تو اسے بڑے پیار محبت سے ملوں گا، اس کے پاؤں دھوؤں گا. کوئی میرے جیسا کوئی اور ہوگا میرے علم میں تو نہیں ہے. جنتے بھی ہم نے بہت دیکھ لی، اور اگر ہمارے وقت میں آ گیا تو واہ واہ، تو پھر ایک صدی کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی ایسے لوگ آ گئے، شاید وہ 50 سال میں کیا 25 میں ہی خدا کی دنیا لے آئے. تو میں نے صرف ایک کھل کے بات اس لیے کی کہ ہمارا نظریہ کیا ہے، پوائنٹ آف ویو. جب خدا انعامات دیتا ہے، ہم دوسرے نبیوں کی طرح نہیں ہیں. میرے بعد نبی نہیں، میرے بعد کوئی رستہ نہیں، میرے بعد کوئی سچائی نہیں، میرے بعد کوئی خدا سے نہیں مل سکتا. میں آخری رستہ ہوں، میں آخری نور ہوں، اس کے بعد نور کے خزانے ختم ہو گئے. ہم ایسی واحیات اور بیہودہ باتیں نہیں کرتے، کیونکہ ہم وہ بات کرتے ہیں جو خدا ہمیں بتاتا ہے کہ میرے خزانے ان لمیٹڈ ہیں. بہت لمبا سوال کر دیا. اگر پوائنٹ آف ویو بات کرتے، ٹو دی پوائنٹ، وہ گیا اس انجیر کے درخت کی طرف اور پھل نہیں پایا، اور اس نے کہا تجھے پھر پھل نہ لگے. یہ تو عیسیٰ کا حال تھا، مقام تھا. ہم پھلوں کو سکانے نہیں آئے، ہم پھلوں کو نئی زندگی دینے کے لیے آئے. کہ اگر وہ بھوکا تھا، اسے نہیں ملا تو اس نے اس پہ ہی لعنت کر دی. اس درخت کا بیچارہ کہ کیا قصور تھا؟ اگر اتنا ہی کام کرنا تھا تو فرسی جو تھے اور جو فقی تھے ان کو سمجھاتا، تاکہ ان کی جو شریعت کی تعلیمات ہے ان کو خشک کر کے بیان آگے کرتا، اور وہ راز الہی کہہ کے بھی کہ میں آسمانی باتیں جانتا ہوں پھر نہیں بتایا. تو یہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے انسان. اور اس کے لیے جس نے پڑھنی ہے وہ پڑھ لے،
کڑوی سچائی عیسیٰ کے متعلق. وہ 400 صفحے میں کتاب ہے تقریباً. اس میں بڑا کچھ بتایا ہے عیسیٰ نے بھی، اور عیسیٰ کے ابا جان خدا نے بھی بتایا ہے کہ اس نے کیا کیا نافرمانیاں کی. تو ہم ایسے بےہودہ کام کرنے کے لیے نہیں آئے کہ زمین پہ لعنت کر دیں، یہودیوں پہ لعنت کر دیں، ایک دوسروں پہ لعنت کرتے جائیں. یہ کام کے لیے آئے ہی نہیں. ہم جس کام کے لیے آئے وہ ہم کر رہے ہیں. وہ کام جو چابی دی گئی ہے کہ اب میرا زمانہ شروع ہو جائے گا. خدا کی بادشاہ جو نہیں لا سکا وہ عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں، ہم عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں کیونکہ خدا نے خبر دے دی اس کا باپ وہ تھا. وہ نہیں لا سکا اور دعا کر کے چھوڑ کے چلا گیا. وہ ہم لے کے آ رہے ہیں. اور جیسے اس نے کہا تھا کہ وہ جو آیا تھا کہ 900 سال پہلے جو آیا تھا، کہا اس نے کہا کہ روح کام کر رہی ہے یحییٰ کے ساتھ، اسی طرح عیسیٰ کی روح کام کر رہی ہے، اور میرے ساتھ تو لاکھوں نبی ہیں، ان کی روحیں کام کر رہی ہیں جو اس میثاق کے تحت، اس وعدے کے تحت اب مددگار ہیں کہ خدا کی دنیا آ جائے، جس میں بڑے بڑے نبی بھی ہیں. تو ہم ایسی باتیں نہیں کرتے اس کو خوش کرا دو اس کو خوش کرا دو. دل جو ہے وہ محبت الہی کا راز الہی کھولنے کے لیے ہے. محترم زاہد خان صاحب، کیا کسی نبی نے خدا کی قدر و قیمت نہیں جانی؟ اگر جانی ہے تو وہ بھی دل ہوئے خدا کے؟ کوشچن مارک. خدا کا دل ہونا ایک بہت ہی خاص بات ہوتی ہے، کوئی عام بات نہیں. اور آپ کو تو سب پتہ ہوگا، سب جنتیں دیکھی ہیں آپ نے، وہاں تو ہوگا کوئی یا نہیں؟ یہ سوال ہے سر، پتہ نہیں کچھ سمجھ میں کچھ. اور خدا نے کیسے لوگوں کو نبی بنایا جنہوں نے خدا کی قدر و قیمت ہی نہیں جانی؟ خدا کو اتنا بھی نہیں پتا کہ کسی غلط انسان کو وہ چن رہا ہے؟ بتائیں. شکریہ. میں خدا کی زبان سے ہی آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، ہزاروں مرتبہ خدا نے کہا مجھ سے. شروع کرتا ہے انسانی تخلیق سے، اور پریزنٹ تک میرے تک بات کر کے کہتا ہے کہ انسان نے میری قدر و قیمت نہیں جانی. یہ کہہ کر اگلی بات وہ کیا کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے اے میرے دل، اب انسان میری قدر و قیمت جانیں گے. کیسے جانیں گے؟ کہ اے میرے دل، تو میری قدر و قیمت کو جان چکا ہے، اس لیے اب انسانیت میری قدر و قیمت جانیں گی. کیونکہ تجھ سے یہ شروع ہو چکا ہے، اور تیری سے ہی وہ خاندان، سوسائٹی، قوم، دنیا آئے گی، وہ میری قدر و قیمت جانیں گے. تو اے زاہد، ابھی تک میں ان سب سے منہ چھپاتا آیا ہوں جنہوں نے میری قدر و قیمت نہیں جانی. اب جو جانیں گے ان کو میں خود دکھائی دوں گا. تو جی خدا کی زبان سے ہی ہم نے سارا حال بیان کر دیا. اب آپ فرق کر کے دیکھ لیں. اور خدا نے کیسے لوگوں کو نبی بنایا جنہوں نے خدا کی قدر و قیمت ہی نہیں جانی؟ خدا کو اتنا بھی نہیں پتا کہ کسی غلط انسان کو وہ چن رہا ہے؟ بتائیں. شکریہ. میں کئی دفعہ وضاحت کر چکا ہوں، اسی لیے خدا نے کہا ہے یہ کتابیں نہیں ہیں بلکہ میرے دل کے راز ہیں. خدا نے کب ان کو نبی بنایا؟ بتا تو رہا ہوں، جو انسانوں کی کائنات ہے وہ تو دے دی اس نے فرشتوں کو، تو فرشتے چنتے ہیں، وہی نبی بناتے ہیں. پڑھ لو اپنے محمد صاحب کا، جب پہلے آسمان پہ پہنچے کہا کون ہے؟ کہا میں جبرائیل ہوں. کہا تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد. کہا اس کو چنا گیا ہے؟ کہا ہاں چنا گیا ہے. تو یہیں سے پتہ لگتا ہے کہ نبی چنتے ہیں، بس وہ برکت کے طور پہ پھر لے جاتے ہیں اپنی دنیا میں، اور کہ ہم نے اسے چن لیا ہے، اور جتنا وہ کام کرتا ہے اس کی مزدوری دے دیتے ہیں،
اور جتنے مزدور ہیں نبی وہ پھر فردوس میں یا آگے پیچھے جہاں بھی جاتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں. تو یہ کہاں سے؟ یہی تو جب پڑھیں گے آپ اس خدا کے دل کے راہ تو وہی تو پتہ لگے گا کہ خدا جو ہے نبی نہیں چنتا، یہ نبی چنتے ہی یہ فرشتے ہیں. اب جب جو ہے خدا کی ذات الہام بھی کرتی وہی بھی کرتی ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے فرشتے اس سے اتنا ہی کام لیتے ہیں جتنا وہ دے سکے. اس کے بعد جو ہے یہ نچلے جہان جو ختم ہو جاتے ہیں، اگلے جہان وہ قانون سے آگے ہیں، وہ محبت الہی کی جہان ہے. تو نبی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے ہماری نگاہ کے اندر. ایک شہد کی مکھی جو ہے وہ بھی نبی بن سکتی ہے، ایک عام آدمی بھی نبی پا سکتا ہے. نبی سے مراد کثرت سے ہم کلامی ہو، وہی ہو، الہام ہو. اس کے میں کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں. فرق کیا ہے؟ وہی ہو، نبی بن گیا. اگر نبی کو چن لیا جائے کسی قوم کی طرف تو وہ رسول بن گیا، اور اگر وہ تیاری کروا دے اس سے آگے آ جائے تو وہ مسیح ہوگا جو خدا کی دنیا لے کے آتا ہے. بڑے بڑے مسیح آئے اور آج تک کوئی بھی دنیا نہیں لا سکا، اور خدا مجھ سے خوش ہے کہ میں نے وہ بنیاد بنا دی ہے. اب یہ فرشتوں کی جان تسلط یا جو ان کا اختیار ہے وہ تو ختم ہی ہو گیا ہے. وہ اختیار جو ہے وہ آدم خدا کے دل کے ہاتھ میں آیا ہے. تو اب جو خاندان قوم شروع ہوگی یا دنیا، اس کا تعلق جو ہے وہ ہائر کریشن سے ہوگا، جہاں خدا کی ذات خود آمنے سامنے ہے. تو یہ فرق ہے. مجھے بتا دیں اگر پروگرام آپ اختتام پہ پہنچانا چاہتے ہیں. اور اسد صاحب سے یہ سوال تھا کہ وہ جو میٹنگ تھی وہ آج شام ہوگی 7 بجے، جو مختلف دنیا سے جو ممبر ہوں گے ملکوں سے، یا وہ آپ نے جمعرات کو رکھی؟ ذرا پلیز یہ بتا دیں. محترم زاہد خان صاحب، ممبر بھی الگ الگ مزاج کے ہوتے ہیں. اب یہ کمنٹ کر دیا کہ بس کریں جو یہ مکھی ہے پتہ نہیں کیا اوپر چلا گیا اسکرین پہ. کوئی بات نہیں. سنتے جی مسجد فکر صاحب، ہمارے اور عبادات میں دل نہیں لگتا. آج عید کا دن ہے، اس کے باوجود بہت بیزار محسوس کر رہا ہوں. خدا کی یاد میں دل لگانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں، آپ رہنمائی فرما دیں. شکریہ. ٹھیک ہے اطہر صاحب، جمعرات کی شام کو ہوگا وہ پھر 7 بجے. ٹھیک ہے. تو پھر یہ یہاں پہ پھر دیکھتے ہیں. وہ بتا دیں پھر اپنا کیا کہتے ہیں امیر فیصل صاحب، وہ ان کا دل کیوں نہیں لگ رہا عید میں؟ بڑی بیزاری سی ہے، کیونکہ یہ رسمیں رہ گئی ہیں، صرف رسمیں. حقیقی اثر سے تو یہ بہت دور نکل گئے ہیں. جیسے خدا کی ذات نے کہا تھا اپنا یرمایہ سے یا یسایہ سے، اس وقت نام صحیح نہیں آ رہا، کہا تھا کہ تم ان کے پاس جاؤ اور ان کو کہے مجھے تمہاری عیدوں سے نفرت، روزوں سے نفرت، تمہاری نمازوں سے نفرت. خدا کہہ رہا ہے نبی کو. اور جب تم چاند دیکھتے ہو تو اس سے بھی نفرت. مجھے تمہاری یہ نمازیں، روزے، زکوٰۃ نہیں چاہیے، کیونکہ تم غلام کو تو آزاد ہی نہیں کرتے. یعنی جو غلامی کا توق پڑا ہے انسانیت کے اوپر، کہ ان کی خوشیوں کو توق اتار کر ان کی خوشیوں کے لیے تم خود فنا ہو جاؤ. اور یہی خدا کے پیغامات تھے. مجھ سے محبت کرتے ہو تو پوری انسانیت کو بھی غلامی کے توق سے نجات دو. تو کیسی ہوگی ان کو خوشیاں؟ ان کی عیدیں بھی ویسے ہی ہیں، جیسے یہ ہیں ویسے ان کی عیدیں ہیں. دوسرے دن بھول چھال جاتے ہیں، عیدیں بھی اپناتے ہیں، مناتے ہیں، بڑا کچھ مناتے ہیں. یہ اپناتے نہیں ہیں. جو اثر ہے، جو
جہاں سے روح جو ہے آزاد ہو جاتی ہے، جس سجدے سے زندگیاں بدل جاتی ہیں. جیسے وہ اقبال نے کہا تھا، کوئی کر سجدہ ایسا کہ تیری دنیا بدل جائے. وہ چیزیں ہیں ہی نہیں تو بیداری تو ہونی ہے. مطلب زاہد خان صاحب، ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے ہیں حضرت زاہد خان صاحب، آپ کی تعلیمات پڑھ رہا ہوں، 3 سفید نور کے بڑے بڑے دائروں نے جگا دیا اور ایک عجیب سے جہان میں لے گئے. روح کو بہت ٹھنڈک اور خوشی محسوس ہوئی. یہ ایسا کچھ لکھا ہے. یہ سب میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا. آپ کی تعلیمات میں بہت طاقت ہے. زوم میٹنگ پر بیک بھی کرنا چاہتا ہوں. میری مزید رہنمائی کیجیے گا. شکریہ. اعزاز خان. جو انہوں نے بیان کیا ہے سن کر آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہی تو وہ لوگ ہوں گے جو اہل دل ہوں گے. اب اہل دلوں کا زمانہ شروع ہو گیا ہے اور خدا اب ان کی خود ہی رہنمائی کر رہا ہے کہ وہ نور آئے اور کہاں لے گئے. مجھے لے چل ایسے ادھم میں کہ میں خود سے پھر ڈھونڈ نہ پاؤں. اس آتش سوزاں سے میری راکھ جلا دے. تو دیکھو، یہ کتابیں نہیں، یہ تو خدا کے دل کے راز ہے. جو اس پہ دستخط دے گا اور جس کے لیے کھل گیا، وہی تو تھا کھڑکانے والا. باقی دستخط دیتے رہتے ہیں، پھر اپنی پرانی دنیا میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں. اہل دل جو ہیں وہ تو پھر اپنا جیون بھی ساتھ لے آتے ہیں کہ ہمارا جیون لے لے، ہماری محبت مجھے لوٹا دے. تو مجھے بھی اشتیاق ہے آپ کو دیکھنے کا. آپ کے لیے ایمان لے کے آئیں گے تو آپ کو خدا کے حضور بھی آپ کا بیان کروں گا اور جو کچھ بھی گائیڈنس دے سکوں گا، رہنمائی، میں بھی ہوں اور بھی ہیں، وہ آپ کو گائیڈنس دیتے رہیں گے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ خدا کی ذات، خدا کا نور خود ہی آپ کو آگے لینے کے لیے اور آپ کو کیا کیا دکھایا. تو یہ تو دیکھیں نا، اسی کو تو مشاہدہ الہی کہتے ہیں. کھلی رہی آنکھیں تیرے دیدار کی، یہاں ابھی موت بھی نہیں آئی اور ان آنکھوں نے کیا دیکھ لیا. تو یہ تو سب خدا کی عنایات، اس کی محبت ہے جو جھوم جھوم کر آ رہی ہے اہل دل پر. اور یہ صدا سنائی دے رہی ہے، اے میرے دل. ابھی یہ صدی ختم نہیں ہوگی کہ اہل دلوں کا زمانہ شروع ہو جائے گا اور یہ زمین پر رہنے والے خدا کی محبت کے نور اور رنگ میں یہ ایک ہو جائیں گے. پھر اصل دیوالی شروع ہوگی محبت الہی کی. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب آپ کی تشریف آوری کا. اور پہلے ہی کی طرح میرے پاس سوالات بہت زیادہ رہ گئے ہیں ریمیننگ، اور کچھ سوالات تو ایسے ہیں کہ مجھے اندازہ ہے کہ اس کا تفصیل طلب جواب آپ کو دینے پڑیں گے. تو انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم آپ سے وہ ضرور پٹ اپ کریں گے. ممبرز جو سوال بھیج چکے ہیں وہ میں نے سیو کر لیے ہیں، اور بھی ممبرز بھیج سکتے ہیں ان بٹوین بھی، تاکہ ہم انہیں سیو کر دیں اور زاہد خان صاحب سے نیکسٹ سیشن میں ہم انشاءاللہ کر لیں گے. تھینکس الاٹ. امیر فیصل صاحب، اطہر صاحب، سورج صاحب اور دیگر لوگ جو خدا کے متعلق سوال کرتے ہیں، یہیں سے رات کی چاندنی میں دل کی لہریں جو ہیں وہ بلند ہوتی ہیں کہ چاند کو چھو لے، اور یہیں سے دل کی لہریں اونچی ہوتی ہیں کہ خدا کی معرفت الہی کو پا جائے. تو شکر ہے خدا کا کہ زیادہ سوال خدا کی ذات پر تھے، اور یہی زندگی کا مقصد ہے. اسی کے لیے انبیاؤں کو بھیجا گیا تھا، اور یہی زندگی کا حاصل ہے، اور یہی زندگی کا خلاصہ ہے. تو بہت بہت شکریہ، مہربانی.
Thank you and God bless you. I wish you have a nice day.